کہ وقت زیادہ ہو گیا. حضرت اویس کرنی کا واقعہ تو بڑا طویل واقعہ ہے. مجھے حکم دیا میں ایک دو باتیں آپ کی کر دیتا ہوں. صبح سے لے کر شام تک نبینا ماں کی خدمت کرتے. جب رات کا وقت ہوتا عرض کرتے ماں مدینے جانا چاہتا ہوں. بن دیکھے مانا تھا اب دیکھنا چاہتا ہوں. حضور کے چہرے کو, حضور کے نینوں کو, حضور کی زلفوں کو. ماں کہتی نہ جا, اگر چلا جائے گا تو پیچھے موت کا وقت آ جائے گا. قبر میں کون اتارے گا, جنازہ کون پڑھے گا. ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے. ماں سو جاتی, قرن کی گلیوں میں چلے جاتے. مکہ سے آنے والے ایک تاجر کو بٹھا کر کہتے بتاؤ تو صحیح حضور کی آنکھیں کیسی ہیں, حضور کا چہرہ کیسا ہے, حضور کی رفتار کیسی ہے, حضور کی گفتار کیسی ہے. کہتی تھی جو چودھار پھرا, ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا, سن باہر شہر بازار پھرا. متیار کئی سانگ سبب یار ملم کہیں سانگ سبب, کسی سبب سے تو حضور کی ملاقات ہو جائے, حضور کے چہرے سے پردہ ہٹ جائے. پھر دوسری رات ایسے کرتے محمد محمد پکینے احد نال احمد ملے دے گزر گئی. ہاں 15 سال کا عرصہ گزرا. ہر روز اجازت کے طالب ہوتے, ماں اجازت نہ دیتی. ایک دن ماں نے ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا. ماں نابینا تھی. ماں نے محسوس کیا گوشت غائب ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, پیٹ سوکھ کے کمر کے ساتھ لگ چکا ہے. یار فرید کوئی میں جالیو جی میں جلیا کو تو اتنی محبت کرتا ہے. کہا ماں رات ہوتی ہے, دن ہوتا ہے, ماں تانگ مدینے کی ہوتی ہے. منہ دھوٹ مٹی شرپائیم, سرننگ نموز وجائیم, کوئی پچھن نہ ویڑھے آئیم. ہت الٹا عالم کھلدا, کیا حال سنا وہ دل دا, کوئی محرم راز نہ ملدا. ہاں ہاں کئی طبیب کا مومن سے پڑیاں جھول پلامن, میرے دل دا بھیت نہ پامن. پوے فرق نہیں ایک دل دا, دل پرم نگر تو تانگے. ہاں ہاں دل پرم نگر تو تانگے. میرے آقا یہ سب عاشق بیٹھے ہیں, یہ محتمم صاحب بیٹھے ہیں, شیخ الحدیث بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, اسی تان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کب مدینہ کی منظوری آ جائے. دل پرم نگر تو تانگے, یہ پینڈے سخت آرانگے. تو صبح من گزر آری, منے مسکین جناداری, فدائے نقش نالے. دل پرم نگر تو تانگے, جتھا پینڈے سخت آرانگے. نہ راہ فرید نہ لانگے, اے پند بہو مشکل دا, کیا حال سنو ماں دل دا, کوئی معلوم راز نہ ملدا. اے ماں نے کہا کیا ماجرا ہے, اتنا عشق رکھتا ہے. تو پھر پیر فرید نے ترجمانی کی, حضرت خواجہ اویس کرنی کی. ماں رات ہوتی ہے, دن ہوتا ہے, پر یہی کہتا ہوں کیڑا وقت ملن دا ہو سی, ڈھول نسالے بیڑے ہو سی. مجھے رب کعبہ کی قسم میرا ایمان ہے, شیخ الحدیث صاحب جب بخاری شریف پڑھاتے ہوگے, حدیث پڑھانے کا یہی ان کا مقصد ہوگا. کیڑا وقت ملن دا ہو سی, ڈھول نسالے بیڑے ہو سی. میں ہر سٹیج پہ جاتا ہوں, ہر خطاب کرتا ہوں, مقصد ایک ہے کیڑا وقت ملن دا ہو سی, ڈھول نسالے بیڑے ہو سی. یہ علماء بیٹھے ہیں, قرہ بیٹھے ہیں, جب حدیث اور قرآن پڑھا رہے ہوں گے, ان کا یہی مقصد ہے. ہمارے چہروں کو نہ دیکھیے, اپنی رحمت کو دیکھیے. غلام یہاں بیٹھے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں یار سپاہی راہ آوس مہدرے کو. اللہ غلام رو رو کے کہتے ہیں یار سپاہی راہ آوس مہدرے کول. ایک لکھ دیں دی سی, 2 لکھ دے سی, 1 لکھ دیں دی 2 لکھ دے سانس, ایک واری چاہ بول. مولانا حبیب صاحب سے پوچھ, جب یہ عبارت بنوائی ہوگی, ایک ایک استاد کو بٹھایا ہوگا, خود منصب تدریس پہ بیٹھے ہوں گے. وہ علماء کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, رب کعبہ کی قسم یہی مقصد ہوتا ہے. ہاں ہاں یک شب تورا مہما کنم, جانو دل قربا کنم, جائے تو کر چشمہ کنم, نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن, زیہ حوالم محمد را خبر کن. تو صبح من گزر آری, منے مسکی زناداری, فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. ز محجوری برامت جان عالم,
یہ مہجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم. ادھر میرا آل حضرت مجدد دین ملت مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہے, رو رو کے کہتا ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں, تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اور ادھر خواجہ محمد یار فریدی کھڑا ہے. خدا کی قسم جب سے حاضری ہوئی, اور میری خوش نصیبی ہے میری حاضری ہمیشہ میرے اپنے شیخ کے ساتھ ہوئی, اپنے والد گرامی کے ساتھ ہوئی. میں سامنے جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں, دل ہی دل میں کہتا ہوں آقا ادھر آنے کے لائق نہیں, مگر ایک التجا کر رہے ہیں سئی اسانا السامل علیسو کے ادھر مدینے آئے ہیں, اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا. ادھر دیدار نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا. میں باتوں کو واضح نہیں کرنا چاہتا. رب کعبہ کی قسم جو مدینے میں دیدار مصطفیٰ کا اظہار کرتے حضور کرم اسانا السامل علیسو کے کہنا اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا تو ہادی صدی جاں تے در در مری جاں کتی کو پکڑ بد بلیسو کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں, میں تک تک تھکی ہاں, میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تھک ہوٹی ہاں, میں تک تک تھکی ہاں. یہاں آپ کا کوئی مہمان آ جائے, مفتی صاحب آ جائیں, دیر ہو جائے تو پھر میزبان یہاں تکتا رہے گا کب آئیں گے, کب خطاب سے سرفراز کریں گے. یہ تو پھر حضرت کی بات ہے نا. پھر عاشق تو تانگ ہمیشہ حضور کی لگائے بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تھک اٹھی ہاں, مٹھی دوں نگاہیں بھلے سو کے کہنا اسانا الساول علیسو کے کہنا اوہے کول اگلے بھلے سو کے کہنا. مدینے پہنچے دروازے کو دستک دی کون شتربان چھیڑو بکربان. ایک مولانا کہنے لگے ان کا تو انکار ہوا. میں نے کہا جنہوں نے انکار کیا اس لیے کہ مستور تھے, محجوب تھے. امام مسلم کی صحیح مسلم اٹھاؤ ان میں ان کا تذکرہ, امام حاکم کی مستدرک اٹھا ان کا تذکرہ. اللہ اکبر, کون ہو شتربان. اسی بات پہ بات ختم. نام کیا تیرا؟ اویس قرنی. کیوں آئے ہو؟ 15 سال کا انتظار کیا تھا, ماں اجازت نہیں دیتی تھی. آج کے دن 8 پہر کی اجازت ملی. حضور کی خدمت میں عرض کر دیجئے آپ کا غلام یمن سے آیا ہے, ایک بار تو رخ سے پردہ ہٹا دے. بس یہی کہتے ہیں آقا, ایک بار تو رخ سے پردہ ہٹا دے, چہرے کا دیدار کروا دے. آنکھیں قابل نہیں مگر آپ قابل بنا سکتے ہیں, کرم فرما دیں. تو پھر آواز آئی حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. 3 روایتیں, میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں. مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, بڑا خوش ہو کر قدم اٹھایا وہیں رکھا, رکھ کر اپنے آپ سے خطاب کر کے کہا اویس قرنی اتنے 1000 قدم اٹھا کے آیا ہے, 4 قدم اٹھائے گا زیارت ہو جائے گی. یہ فیصلہ تو کر, تیری آنکھیں اس قابل بھی ہیں جو حضور کے چہرے کو دیکھ سکے. من دیکھے چلے گئے دم آخر نمائی جلوہ دیداری جا میرا. اگر حضور اجازت دے دے تو میں ایک ترتیب بیان کر دوں. پہلے تو مدینہ جانے کی خواہش کی اجازت نہ ملی شیخ جامی کو. پھر کہا اجازت نہیں دیتے تو اتنا کرم کر دیں سگترا کاش جامی نام بو دے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے کسی کتے کا نام جامی رکھ دے. پھر جب دیکھا کہ اب آخری وقت ہے تو کہا دم آخر نمائی جلوہ دیداری چاہ میرا. میں نے تو ساری زندگی نعتیں لکھی ہیں, اتنا تو کرم کر دیجئے. ادھر موت کا وقت قریب ہو, پتلی بعد میں بند ہو, روح بعد میں قبض ہو. جامی چاہتا یہ ہے پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے. اب کیا کسی سے کام, تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام.
تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد؟ دل سے یہی دعا کہ تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام،